السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مقام اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا غوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اولیارا ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانہ زرہ، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آپ سب کہیے، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بغداد شریف میں محی الدین ہیں، اجمیر شریف میں معین الدین ہیں، امبر شریف میں ضیاء الدین ہیں، پاک پٹن میں فرید الدین ہیں، دہلی میں نظام الدین ہیں، پھر وہیں نصیر الدین ہیں۔ یہ جن کے ناموں کے ساتھ دین آ رہا ہے، پھر ادھر دیکھیں دکن میں تو بابا شرف الدین ہیں۔ یہ سب کے ناموں کے ساتھ دین نام کے ساتھ جڑا ہو یا نہ جڑا ہو، ہر ولی دین لے کر آیا ہے ہندوستان میں۔ لیکن یہ جو محی الدین، معین الدین، نصیر الدین، نظام الدین، ضیاء الدین جو ہم سن رہے ہیں، کیا معنی ہے ان ناموں کے؟ محی الدین صرف نام نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے دین کو زندگی دینے والا، دین کو زندگی بخشنے والا۔ معین الدین، معین کے معنی ہے مددگار، دین کی مدد کرنے والا۔ ضیاء الدین، دین کو روشن کرنے والا، چمکانے والا، روشنی بخشنے والا۔ یہ جو نام ہیں معین الدین، محی الدین، نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کا کیا عالم ہے۔ ان کے بزرگوں نے ان کا نام کیوں یہ رکھا کہ محی الدین کیسا ہوئے؟ ضعیف نحیف شخص پڑا ہوا ہے، پیرانے پیر تشریف لے جا رہے ہو، اس نے پکارا، اپنا ہاتھ دیا کہ میں نحیف اور کمزور ہوا جا رہا ہوں، ذرا آپ ہاتھ تھام لیں تو پھر مجھے زندگی مل جائے گی۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، وہ ایک نوجوان کی طرح کھڑے ہو گیا۔ بولے کون ہے تو؟
میں دین ہوں، کمزور ہوا چاہتا تھا، آپ جیسی ہستی کی ضرورت تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے پھر مجھے زندگی بخش دیں۔ وہ محی الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے محی الدین ہے، یہ معین الدین دین کے مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین الدین ہے۔ اور معین کے معنی ہیں مدد کرنے والا۔ اب یہ محفل اور مجلس جن کی سجائی ہوئی ہے سیدی مرشدی کے جد اکرم دادا حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمت الرضوان پیران پیر کا نام لیے تو پہلے فرماتے محبوب اعلیٰ، محبوب اعلیٰ سے یاد فرماتے، اس کے بعد نام لیتے محبوب اعلیٰ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غریب نواز کا نام لیتے دادا حضور تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کہ آگے رحمت اللہ علیہ کہہ کے نہیں رکتے، چشتی کے بعد کہتے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی، دین میں بھی ہمارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں یہ ہستیاں۔ تو وہ سیدنا معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہندوستان میں تشریف آوری، بارگاہ نبوت اور بارگاہ غوثیت سے آپ پر نوازش، اقلیم ہند 7 اقلیم 7 اقلیم پر ہے یہ دنیا، 7 اقلیم میں بٹی ہوئی ہے پوری دنیا 7 حصوں میں، جس میں ایک اقلیم پورا ہندوستان ہے۔ ایسے 7 اقلیم ہیں یہ پوری دنیا میں، ایک اقلیم میں جب تشریف لائے اقلیم ہند میں غریب نواز 7 اقلیم میں سے ایک اقلیم کا آپ کو سلطان بنا کر بھیجا جا رہا ہے، شہنشاہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا ولی ہے ہند کا رہنے والا جو آپ کو عطائے رسول نہیں مانتا ہو، شہنشاہ ہندوستان نہیں مانتا ہو؟ سیدی مرشدی نے تو فرمایا تھا، جب میں اور سید علیم الدین حسن بیابانی مرحوم علیہ رحمت الرضوان ہم دونوں اجمیر شریف جانے کے لیے پیر مرشد سے اجازت چاہی تو پہلا جملہ آپ کی زبان پاک سے نکلا، جاؤ وہ شہنشاہ ہندوستان ہیں، اور وہاں سے واپس نہیں آنا حیدرآباد، ایک رات کا سفر دہلی ہے، دہلی بھی جانا، وہاں بھی ان کے نائبین کے مزارات ہیں ان کی زیارت کرنا، پھر وہاں سے اجمیر شریف آنا، پھر اجمیر شریف سے حیدرآباد آنا۔ اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو بھی شرف ملا، پیر بھائیوں کو۔ 15-20 دن کی بات ہے، ہمارے جواد صاحب، ہمارے امجد بھائی بیابانی، ہمارے ایمن میاں، اور کون تھے چوتھے آپ کے ساتھ؟ ظہیر بیابانی، یہ 4 حضرات کو شرف ملا۔ ایسا ہی کیا انہوں نے اجمیر شریف گئے، وہاں سے دہلی گئے، پھر وہاں سے آگرہ بھی گئے، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پاس کلیر بھی جانے کا شرف ملا اور خوب زیارتیں کی، اور موجودہ سجادہ نشین بارگاہ بیابانی حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ المعروف خسرو پاشا صاحب سے اجازت لے کر ان لوگوں کو جانا نصیب ہوا، تو وہی انداز سے گئے جیسے پیر و مرشد چاہتے تھے، لیکن یہ ہم سے کچھ زیادہ اور بارگاہوں کی بھی زیارتیں کر کے آئے۔ دہلی میں یوسفین کے پیر و مرشد شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی بھی ان لوگوں نے زیارت کی، اور آگرہ گئے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، جن کی بشارت پر بادشاہ پیدا ہوا۔ یہ اولیاء اللہ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے، ہاں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اولیاء اللہ سے جن کا معاملہ رہتا ہے، جن کی نسبت بندی رہتی ہے، غریب نواز تنہا مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر معتقدین مریدین کو کفرستان میں تشریف لا رہے، بارگاہ داتا گنج بخش میں حاضری دے کر لاہور میں
गंज बख्श अलैहि रहमा, दाता गंज बख्श का हजा उस्मान हजवेरी अलैहि रहमा का मुकाम व मर्तबा एक रुबाई में बता रहे हैं फिर हज़रत गरीब नवाज। आप लाहौर में आपके पास चिल्ला करें, वहाँ से फिर अजमेर की सरजमीन पर ख़दम रखें। तो लिखते हैं गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाते हैं गरीब नवाज दाता गंज बख्श ये शान है, खजाने बख्शते हैं लोगों को, रुपया 2 रुपया नहीं देते, खजाने देते हैं। गंज बख्श हैं, फैज़ आलम, एक खित्ते 2 खित्ते को नहीं, आलम को फैज़ पहुंचाने वाले, एक शहर 2 शहर को नहीं, एक आलम को फैज़ पहुंचाने वाले। मजहर नूर खुदा, अल्लाह के नूर का मजहर हैं आप, आपको देखने से अल्लाह याद आता है। नाखिसारा पीर कामिल, ये वो आस्थाना है दाता गंज बख्श का, ये वो बारगाह है दाता गंज बख्श की, नाखिस के लिए पीर कामिल हैं आप। और जो कोई कामिल जाता है आपकी बारगाह में हाजिर देता है तो कामिला रा रहनुमा, वो कामिलों के रहनुमा हो जाते हैं। नाखिसों के पीर कामिल, कामिलों के रहनुमा दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुर रिज़वान। वहाँ हाजिरी दिया गरीब नवाज ने, चिल्ला कशी की। जिनको हम बड़े बड़े औलिया मानते हैं, औलिया अल्लाह मानते हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, वो भी किसी अपने से बड़े वली की बारगाह में झुकते हैं। आज लोग कहते हैं तो वली की क्या ज़रूरत है किसी के हाथ में हाथ देने की। हम तो कहते हैं गौसे आज़म को भी वली की ज़रूरत पड़ी। गौसे आज़म महबूब सुबहानी भी अपना पीर रखते हैं। ख्वाजा आज़म सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी अपना पीर रखते हैं। ख्वाजा सोहरवर्द भी अपना पीर रखते हैं। ख्वाजा नक्शबंद भी अपना पीर रखते हैं, जिनके नामों से इनके सिलसिले आबाद हैं, फैल रहे हैं। जिन नामों से उस सिलसिले की याद जिंदा है, वो सिलसिले के बानी हजरात भी एक पीर की ज़रूरत रखते हैं। मुबारक सईद मखदूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह के पीर मुर्शिद है। उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हैं। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं। और आपके पीर सिलसिले सोहरवर्द के बानी के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला। ये कैसी हस्तियाँ हैं। अगर हम पूरे आदाब के साथ इन हस्तियों से वाबस्ता रहें, इनकी औलादों की तो बड़ी शान है। इनकी औलादें जो छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े उम्र के मुरीदैन के साथ कुछ नवाजते हैं, कुछ देते हैं। मैंने हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों से सुना, जैसे मुराद अली खान साहब रहमा मालिक क़िबला के मुरीद, सारी ज़िंदगी बारगाह में खिदमत में गुजरी, मुजावर रहे, हर किस्म की मस्जिद और बारगाह की खिदमत किए। खाक छानी उन्होंने अपने शेख की, शेखज़ादों की। शेखज़ादों का तो बहुत बड़ा मुकाम है। एक बात महबूब इलाही की आपको बता देता हूँ, कुछ शरफ अगर हमको मिलता है, उस शरफ का इस्तेसाल न करें। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही बैठे हुए हैं अहबाब के साथ, गुफ्तगू हो रही, उठकर खड़े रह गए बादब। थोड़ी देर के बाद अहबाब ने पूछा, हुजूर आज दौरान गुफ्तगू में आप तो ताज़ीम के साथ खड़े गए, बात क्या है? महबूब इलाही ने फरमाया, मेरे पीर दस्तगीर। कौन है आपके पीर दस्तगीर? निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पीर दस्तगीर कौन है? बाबा फरीद मसूद गंज शकर। फरमा रहे महबूब इलाही, मैं इसलिए खड़े रहा, ताज़ीम को इसलिए उठा, मेरे पीर दस्तगीर सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानखाह में एक कुत्ता था। मेरी नजर उस जैसे एक कुत्ते पर पड़ी जो इधर से जा रहा था।
میں نے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گیا۔ ایسے لوگ کچھ فیض پاتے ہیں، کچھ خدا رسیدی کا راستہ جانتے ہیں، لیکن جو شیخین کی اولاد سے بے ادبی کرتے ہیں، ڈگریوں کے انبار کیوں نہ ہو جائیں، اسنادات کے، کچھ نہیں پا سکتا وہ شخص جو اپنی شیخ کی اولاد کا ادب نہیں کرتا۔ محبوب الہی، کیا کچھ کم علم تھا آپ کے پاس؟ نظام الدین محبوب الہی وہ ہستی ہیں، دہلی تو دلہن بنی، دلہا نظام الدین، سارے ہند کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ خواجہ معین الدین۔ آپ کی کتاب فوائد الفواد ہم کیا جانتے تھے؟ سیدی مرشدی نے تعارف کروایا، یہ پڑھو۔ چھوڑو مجاہد میاں، یہ علماء ظاہر کا لٹریچر بہت پڑھ لیا تم نے، روشن ضمیر بزرگوں کا لٹریچر پڑھو، تمہارا دل دماغ روشن ہوگا۔ محبوب حضرت مولانا روم پر باطنی انکشافات کا ظہور مولا روم ہونے سے نہیں ہوا، شمس تبریزی کی غلامی میں آنے کے بعد ہوا ہے۔ مولانا روم کے اتنا بھی پڑھ لیں تو کچھ حاصل نہیں، جب تک کہ شمس تبریزی جیسا آقا نہ مل جائے، ایسی ہستی کا غلام نہ ہو جائے، ان ہستی کے، اس خانوادے کے شہزادوں کا ادب دل میں نہ ہو۔ زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں، آنکھ کیسے اٹھتی ہے، قلم کیسا اٹھتا ہے، یہ ادب؟ ہاں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں۔ سن رہے ہیں نا آپ، صحابہ کرام کیسا ادب بجا لاتے ہیں رسول پاک کا۔ رسول پاک مرشد اعظم، صحابہ کے پیر و مرشد، ان کی آل پاک کا ادب صحابہ کیسے فرماتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ عمل ندارت ہو تو پھر ایمان بھی ندارت ہو جاتا ہے۔ محبوب الہی، کیا کم پائے کے عالم دین ہیں؟ جو سوال کیا جاتا آپ کی محفل و مجلس میں اس کا جواب دیا جاتا، کس قسم کا سوال ہو، علمی ہو، مادی ہو کہ معیشی ہو کہ دینی ہو کہ دنیاوی ہو، جنت کے متعلق ہو کہ جہنم کے متعلق ہو، کائنات کے متعلق ہو، تصوف کے متعلق ہو، اولیاء کے متعلق ہو، انبیاء کے متعلق ہو، پروردگار کے متعلق ہو، ہر سوال کا جواب محبوب الہی عنایت فرماتے۔ ایسا علم، ہائے ہائے! محبوب الہی کے خلیفہ چراغ دہلوی نصیر الدین علیہ الرحمہ، ان کے خلیفہ خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سیدی مرشدی نے عنایت فرمائی تھی۔ ابھی جتنی کتابوں کا ریفرنس آپ محمد خان بیابانی صاحب سے سنے ہیں، الحمدللہ بواسطہ اس غلام ان کو یہ کتابیں نصیب ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور ان کو اور جو بھی پڑھیں سنیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیدی مرشدی نے غیب سے ہماری مدد فرمائی اس لٹریچر کے بارے میں، اور آپ کا کرم ہی شامل حال تھا جو ہم اس لٹریچر کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لائق ہوئے۔ سیدی کا صدقہ ہے۔ اب علماء ظاہر کی کتاب پڑھنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، ہمارا وہ پیریڈ گزر گیا۔ پی ایچ ڈی کرنے والے کو الف ب پڑھنے والے بولے تو بڑی تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ لیکن وہ الف ب کے بغیر پی ایچ ڈی ہوا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ الف ب کے بغیر تو پی ایچ ڈی ہوا بھی نہیں، لیکن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد الف ب آموختہ دورہ بولے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوگی بولو پی ایچ ڈی کو؟ ارے جس چیز سے ہم گزر گئے ہمیں وہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کتب کے ذخیرے کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں، تمہارے کتب کے ذخیرے کو کوئی اگر تلف کر دے تو تم کیا کرو گے؟
ہائے ہائے کیا پیاری بات. کوئی تلف کر دے. کتنا ذخیرہ تاتاریوں نے دریائے دجلہ میں اسلامی کتب کا بہایا. تلف کر دے تو تم کیا کرو گے؟ فرمانے واضح پاک تم نے اس کتاب کو دل میں کیوں نہیں اتار لیا؟ تم دل کو کتاب کیوں نہیں بنا لیے؟ ایسے تمہاری لاکھ کتابیں تلف ہو جائے لیکن جب دل کتاب بن جاتا ہے تو پھر تمہارے لٹریچر کو کوئی تلف نہیں کر سکتا. میرے پیر و مرشد نے فرمایا، بار بار پوچھا مجھ سے، جب تک کہ میں نے احیاء العلوم نہ لے لی، پوچھتے گئے اکثر و بیشتر، کیا تم احیاء العلوم پڑھے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب؟ نہیں مالک نہیں لیا. لو وہ کتاب. اس کتاب کی امام غزالی علیہ الرحمہ کی اہمیت بتانے کے لیے فرمائے، اگر تمہارا سارا اسلامی لٹریچر کوئی تلف کر دے اور وہ ایک کتاب احیاء العلوم باقی ہے تو تم سب کتابوں کو زندہ کر سکتے ہو. یہ بات اپنی جگہ مسلم حق ہے، لیکن جو اپنے دل کو کتاب نہیں بنا لیتا، یہ کتاب اترے گی کیسے دل میں؟ محبت نبی کا مدینہ جب تک دل نہ بنے، اولیاء کی چوکھٹوں سے محبت نہ ہو، ان کی اولادوں کا ادب نہ ہو، تو یقین مان لو دل میں سے بھی تلف ہو جانے والا ہے. محبوب الہی جیسی ہستی پیر کے خانخواہ کا، پیر دستگیر کی خانخواہ کا کتا نظر آیا؟ نہیں فرما رہے ہیں جو تعظیم کے لیے اٹھے، میرے پیر دستگیر کی خانخواہ کے کتے کے جیسا کتا نظر آیا تو بولے کھڑے ہو گیا اس کی تعظیم کے لیے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گلی کے یہ نکڑ پہ آپ ہے اور ادھر کتا آ رہا ہے. بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے آداب بجا لائے، اس کے مریدین سے کہا ہٹو اس کو جانے دو. وہ گزرنے کے بعد بایزید گزرے اپنے مریدین کے ساتھ، اس کو ادب سے جگہ دیے گزرنے کی، کتے کو. لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، اتنا ادب اس کتا کے کرنے کی؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم کتا کیا کہہ رہا تھا؟ پیرزادے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک گلی سے گزرنے والے عام کتے کی بات کر رہا ہوں. کتے کا اگر ادب نہ ہو محبوب کی گلی کے تو علم تلف ہو جاتا ہے. شہزادے کی بے ادبی تو بہت بدترین بات ہے، پیرزادے کی بے ادبی تو بہت بدترین بات ہے. تو فرمائے بایزید بستامی تمہیں نہیں معلوم کتا کیا کہہ رہا تھا؟ بولے حضور کیا کہہ رہا تھا؟ کتا کہہ رہا تھا بایزید تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے جتنا میں بھروسہ کرتا ہوں. میں نے پوچھا اس سے کیا بھروسہ کرتا ہے تو؟ بایزید تم دنوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا لوگ راشن بھر کے رکھ لیتے ہیں، میں دوسرے ٹائم کا ٹکڑا اٹھا کے نہیں رکھتا. مجھے جتنا بھروسہ ہے اپنے اللہ پر، بایزید تم کو نہیں ہے. وہ جتنا بھروسہ رکھتا ہے کتا، جس کا لب جہاں گر جائے رحمت کے فرشتے نہ آئے، وہ برتن ناپاک ہو جائے، ایک بار مٹی سے مانجنے سے برتن پاک نہیں ہوتا جس کو کتے کا لب لگ جائے. 2 بار مانجنے سے پاک نہیں ہوتا، 3 بار مانجنے سے پاک نہیں ہوتا، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار نہیں. شریعت کا حکم ہے 7 مرتبہ مٹی سے مانجنا دھونا، مانجنا دھونا، 7 مرتبہ یہ عمل کرنے سے برتن پاک ہوتا ہے. اس کتے کا ادب اس وجہ سے کیا جا رہا کہ میرے شیخ کی خانخواہ کے کتے کے جیسا کتا ہے، اس لیے ادب کر رہا ہوں، تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے اس کو راستہ دے رہا ہوں. پہلے خود نہیں اسے گزار رہا ہوں، اس کو مجھ سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ دوسرے ٹائم کا ٹکڑا اٹھا کر نہیں رکھتا. ہم مہینوں کا راشن اپنے گھر میں بھر کر رکھتے ہو. ہم بھی سوچ لیں کہ ہم کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے. حفاظت خود اختیاری، حفظ ما تقدم میں حالات کا تقاضا ہے. تقویٰ کمزور ہے تو بھر کے رکھ لیجیے آپ. حالات کا تقاضا نہیں، تقویٰ کمزور نہیں تو بھرنے کی ضرورت نہیں. دنیا خود تمہارے پیچھے چلے جاتی رہے گی. جو اپنے شیخ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے.
تو وہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر عثمان حانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان سفر، بستر، توشہ، جو کچھ رہتا سامان سفر میں، 20 برس تک اپنے نفس کی راحت کا شب و روز کوئی خیال نہیں کیا، اپنے سر پر اٹھائے اپنے پیر کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا، اپنی نفس کی راحت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ برسوں کے بعد اس خدمت پر غریب ناز اور ایک جملہ فرماتے ہیں، جس نے بھی پایا ہے خدمت سے پایا ہے۔ خدمت خالی نہیں جاتی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے جو بھی بات کرتا ہے اپنے گھر کی کرتا ہے، اب جو پریکٹیکل ہے تو کریں گے، خوش ہو کے بولیں گے۔ اس مجلس میں جھاڑو دینے کا نفع آج تک ہمیں مل رہا ہے، صبح دم قیامت تک ملتا رہے گا، چاہے وہ میرے پیر بھائی ہو، چاہے میری پیر بہن ہو، میری ماں پیٹ بہن کیوں نہ ہو، کوئی دوست احباب پیر بھائی کیوں نہ ہو، اس مسجد میں آ کر، اس مجلس میں آ کر جھاڑو لگاتا ہے کوئی پیر بھائی، پانی چھڑکتا ہے کوئی پیر بھائی، کچرا صاف کرتا ہے کوئی، ٹینٹ باندھتا ہے کوئی، بینر باندھتا ہے کوئی، پانی کا انتظام۔ جب چھتا بازار میں مجالس ہوا کرتی تھی، یہاں شریف بھائی غالب ہاں موجود ہے، سکندرآباد سے آٹو کی ملازمت ڈیوٹی ٹائمنگ پر آ کر بازو مسجد سے خانقاہ میں حضرت علی شاہ صاحب کی ایک بیارل اپنا گھڑا پانی لے کر بھرا کرتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وہ نظریں ہماری ان کو، کہ یہاں جو کینسر کے گڈھے تھے، ڈاکٹر کہا کہ یہ بسٹ ہوئے تو بس تمہاری زندگی ختم ہو جاتی، وہ ختم ہو گئے۔ شریف بھائی یہاں موجود ہے، برسوں گلے میں گلوبند پڑا رہتا تھا۔ یہ خدمت پیر کی نگاہ کرم، مجاہد بھائی سیدی جب تشریف لاتے ہیں تو نالین آپ لوگ اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، کبھی ہمیں بھی موقع دو تاکہ یہ تکلیف کینسر کی دور ہو جائے۔ وہ اٹھا کر مالک کے نالین اپنے سر پہ رکھتے، جاتے وقت مالک کے سامنے پیش کرتے۔ مالک کی ایسی توجہ ہوئی، ایسا کرم ہوا، کینسر کے گڈھے پھوٹ کے خالی نشان باقی رہ گیا۔ تقریباً 12-14 برس کا عرصہ ہوا صاحب، یہ گڈھے ختم ہو گئے۔ 14 برس کا عرصہ ہو چکا، کینسر پھر نہیں پلٹا۔ ابھی میری ایک پیر بہن بھی آنے والے تھے، شاید آئے ہوں گے، جو کینسر میں مبتلا ہیں، لیکن پیر کے بتائے ہوئے عمل پر ایک کام انہوں نے کر دیا۔ اب کچھ تعویذ پہنچنا، یقیناً ان کا کینسر بھی ختم ہوگا۔ اور ایک پیر بھائی سعودی عرب میں ہیں، بزرگوں کی نسبت ہے، بہن کو عضو مخصوص میں کینسر ہوگا۔ سیدی نے فرمایا یہ 40 نش لکھ کے پلاؤ اور پہلے ایک بکرا سر سے پیر تک کاٹ کر ہڈی چمڑا گوشت پورا تقسیم کر دو، ان کا عضو مخصوص کا کینسر ختم ہو گیا، اور پھر شادی ہوئی، وہ صاحب اولاد ہے۔ جہنما میں یہی ہوا۔ یہ جنگمیٹ کی ایک پیر بہن کے ساتھ جو اویسی میں ایڈمٹ تھی، حلق کا کینسر، ان کو بھی شفا ہوئی۔ اسباب بنتے ہیں، ڈاکٹر کو مرض سمجھ میں آتا ہے، مرض کے مطابق تشخیص ہوتی ہے تو نفع ہو جاتا ہے، لیکن جب بزرگان دین کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی مرض سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ بعض ایسے امراض ہیں کہ مدتوں علاج کرتے رہو، دمڑی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے مریض بھی ہیں میرے پیر کے چاہنے والے، مرض کو لے کر اپنی لائف پوری کرتے ہیں، پیر پکارتے ہیں، استطاعت نہیں علاج کرانے کی، 25-50 روپے خرچ کرنے کی، تو کیا کرے گا؟ تو اس کو جتنا بھروسہ پیر کے تصرف پر ہوگا، ایک پیٹ بھرے کو اتنا نہیں ہوتا، اس کو تو سوائے پیر کے کیا چاہ رہا ہے۔ سیدی یہ آپ کے در کی خاک کھا رہا، 7 برس کی میری عمر تقریباً، ٹائیفائڈ سے پڑا ہوا ہوں، علاج کے لیے 2 پیسے نہیں، میری امی کہتے تھے، اور اتفاق سے شفا کے طور پہ جو عودی کھلاتے تھے وہ ڈبہ تو آج تک موجود ہے، مگر اس وقت اس میں عودی بھی نہیں تھی۔ امی رونے لگے، بولے دادا پیر کیا کھلاؤں، آج عودی بھی نہیں ہے گھر میں۔ چولہے میں سے کولتیاں ہٹا کے خاک لیے، راکھ چولہے میں کی،
لے کر کہنے لگے دادا پیر اسی کو آپ کے در کی خاک اودی سمجھ کے میرے بچے کو کھلا رہے ہوں. 7 دن میں ٹائیفائڈ برخاست اتنا بڑا پانی کا گھڑا اٹھا کے بچہ ان کا لا رہا ہے. یقین بھی کوئی چیز ہے، اتحاد بھی کوئی چیز ہے. تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی، مبلغ اسلام. آج گلی گلی مبلغ پھر رہے ہیں، گلی گلی مبلغ پھر رہے ہیں. مبلغ ہر کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی، مبلغ تو علماء ظاہر بھی نہیں ہوتے. دعویٰ ہے میرا، چیلنج سارے علماء ظاہر کو دنیا کے، چاہے وہ سنی کیوں نہ ہو. تم بھی مبلغ نہیں ہو سکتے اگر تم صرف عالم ظاہر ہو. تبلیغ کرنے والا مبلغ تو اسے کہتے ہیں جو علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ جس کا ضمیر روشن ہو، جس کا دل روشن ہو، وہی مبلغ کہلاتا ہے اور پوچھنے والے کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. صرف علماء ظاہر نہیں کر سکتے. علماء ظاہر وہ کام نہیں کر سکتے جو روشن ضمیر کرتا ہے. آج دنیا کے عالم ظاہر کے سامنے کوئی استدراج والا، استدراج کہتے ہیں جادوگری کو، جادوگری سے ٹھکری پھینک دے بچھو بنا دے، کچھ رسیاں پھینک دے سانپ بنا دے، عالم ظاہر تو بھاگے گا وہاں سے. یہ بچھو آ رہا ہے میرے اوپر، یہ سانپ آ رہا ہے، یا مارنے کی کوشش کرے گا یا بھاگ جائے گا. لیکن استدراج جادوگر کا جواب دینے کی صلاحیت عالم ظاہر میں بھی نہیں ہے جو ولی میں ہے. غریب نواز کے اوپر کیا کیا نہیں پھینکا گیا، ٹھکریاں، پتھر، کنکر، بچھو، سانپ بنا کر رسیاں. آپ نے دائرے حصار میں جو لے لیا، آپ نے چاہنے والوں کو کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اور جے پال جوگی بڑے بڑے پتھر پھینک رہا ہے، بڑے بڑے کرتب جادو کے دکھا رہا ہے. انتہا ہے جب کچھ ٹٹو نہیں چلا تو ہرن کے چمڑے پہ بیٹھ کے اڑا استدراج سے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا. غریب نواز نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ عالم ظاہر ہوتا تو بھاگ جاتا، بچو سانپ بن کے ٹھکری رسیاں اوپر چڑھ جاتے، پھر پھیر کے بھاگ جاتا. میں علم دین کی برائی نہیں کر رہا ہوں، عالم ظاہر کا جو آج عالم ہے وہ بتا رہا ہوں. غریب نواز نے اس کا جواب دیا، نگاہیں نیچی کی اور کھڑاؤں کو حکم دیا. کھڑاویں اوپر گئی، جے پال جوگی کے سر پہ بجنے لگی، اس کو لا کر قدموں میں ڈالا. اس کا تصرف، اس کے جادوگری، استدراج سب ختم ہو گیا. اور گرتے ہی کہنے لگا مجھے معاف کر دو اور مجھے مسلمان کر دو. غریب نواز اس کو کلمہ پڑھو بولے تھے. اس کے سوال پر جواب دیے. غریب نواز نے کھڑاویں کیوں چھوڑا، نظر کیوں نہیں ڈالی؟ تو اس وقت اس سب سے بڑے راجستھان پرتھوی راج کے جادوگر کا جو استدراج تھا اس پر اتنا جلال آیا آپ کو، اگر نظر ڈالتے تو جل کے مر جاتا. نیچی نگاہ کر کے کھڑاووں کو چھوڑے، بتا رہے ہیں کہ تبلیغ ہماری جوتیاں کرتی ہیں. بجنے لگی سر پہ، اس کا استدراج ٹوٹا، قدموں میں گرا، مسلمان ہوا اور کہا اپنے گھر میں لا کر اب یہاں آ جاؤ، انا ساگر کے کنارے مت رہو آقا. اور جھومنے لگا. اور شاعر جو آج لکھا جس قوالی کو، میرے انگنا معین الدین آئے رے، آئے رے آئے مورے، بھاگ جگاؤ میرے انگنا معین الدین آئے رے. ہے کسی کی ہمت کسی شراب خانہ میں جا کے، کسی مٹھ میں جا کے، کسی مندر میں جا کے کوئی عالم ظاہر کی ہمت کے آ جا بھائی تو مسلمان ہو جا. اور یاد رکھیں سب سے بڑی کرامت غریب نواز کی یوں بتائی گئی، 90 لاکھ کٹر بت پرست، اتنا بڑا جٹو، اتنا بڑا بٹو، آسن مارے، ناریل پھوڑ کر مٹھوں میں، مندروں میں بتوں کے آگے سجدے کرنے والا، شرک کرنے والا، 90 لاکھ ایمان لائے اور ایک سے بھی نہیں فرمایا غریب نواز نے کہ تو کلمہ پڑھ، اپنا دھرم چھوڑ. کیا دیکھ کے کلمہ پڑھے؟ تصرف دیکھ کر، طاقت دیکھ کر، قوت دیکھ کر، پاور دیکھ کر، سوال کر کے، چہرہ دیکھ کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ خطہ جو اجمیر شریف کی بارگاہ کا ہے، جے پال جوگی نے دعوت دی، غریب نواز نے مسلمان کر کے عبداللہ بیابانی نام رکھا.
اب کیوں نہیں جھومے گا وہ میرے انگنا معین آئے. بھاگ کیا جگہ دیے جےپال جوگی کے, کفر نکال دیے, ایمان بھر دیے. آج وہ بڑا اللہ کا ولی بن بیٹھا. جےپال سے بن بیٹھے عبداللہ بیابانی. کیا خوب مبلغ ہے جوتا میرے خواجہ کا. تبلیغ تو خواجہ کی نالین کرتی ہیں, یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ یہ تو مسلمان کو کافر بدعتی اور حرامی مشرک کہہ رہے. غریب نواز مشرکین بدعتی حرامیوں کو مومن بنائیں, پجاریوں کو. ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, محمود غزنوی نے درخواست کی جب ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کرتا دیے, بڑی کوئی مشکل پیش آئی تو اس کرتے کے وسیلے سے مانگ لے اللہ سے, اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا. محمود غزنوی نے سوچا سومناتھ پر کئی بار حملے کیا, ہر جگہ کامیاب ہو, یہاں کامیابی نہیں مل رہی, اس سے بڑی مشکل کیا ہے. کرتے کو رکھا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, دعا کیا, سومناتھ فتح ہو گیا. خواب میں آئے آپ ابوالحسن خرقانی رحمہ, پوچھے محمود خرقہ چے مارا کر دی, محمود میرا خرقہ کیا کیا؟ بولے سومناتھ کے مندر کے فتح کے بدلے میں اللہ کو بیچ دیا. ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں میرے کرتے کا بڑا سستا سودا کیا, تو نے مندر کا فتح چاہا, اگر یہ مانگتا سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اس کرتے کے طفیل اللہ تیری دعا قبول کر کے ان مندر کے کافروں کو مسلمان کر دیتا. تبلیغ تو اولیاء کا کرتا کرتا ہے, تبلیغ اولیاء کی کھڑاوے کرتی ہیں, تبلیغ ولیوں کا پیشاب کرتا ہے. جنید بغدادی مرید ہے سری سختی رضی اللہ عنہ کے. سری سختی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, مریدین نے کہا حضور طبیب حاذق ہے, ایک اچھا یہودی حکیم ہے, اس سے علاج کروایا. بولے نہیں. تو مریدین نے کہا آخر سنیں گے کس کی, ہمارے پیر و مرشد کسی کی نہیں سن رہے. جنید بغدادی بڑے چہیتے مرید تھے. پیر بھائی نے کہا جنید ذرا آپ عرض کریں تو شاید پیر و مرشد سن لیں طبیب حاذق کے علاج. جنید بغدادی درخواست کیا پیر و مرشد, طبیب حاذق ہے, ایک یہودی اچھا طبیب ہے, علاج کرتا, وہاں علاج کرائیں. تو بولے نہیں. تو بولے اچھا حضور پیر و مرشد ذرا خارورہ دے دیجئے, ہم اس کو بتا لیتے ہیں. اور اول زمانے میں خارورہ دیکھ کے علاج ہوتا تھا, نبض دیکھتے خارورہ دیکھتے. اب تو ہر چیز کا ٹیسٹ, ہر چیز کا ڈاکٹر الگ الگ ہو گیا. نوز پکڑ کے ہر بیماری طبیب جان لیتا تھا. اور اس زمانے کے اولیاء اللہ حکمہ جو ہے, ابھی ایک صدی پہلے کے تک جو حکمہ تھے یہ سب عالم دین بھی تھے, اور ان کے دلوں میں روشنی تھی اولیاء کی نسبت اور غلامی کی. تو وہ خارورہ حضرت نے ان کے کہنے پہ دے دیے. جنید بغدادی شیشے میں خارورہ لیے, وہ یہودی طبیب کے پاس پہنچے. اس نے کہا ہلاؤ. ہلاتے ہی یہودی طبیب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان لا لیا. یہ کسی عام آدمی کا خارورہ نہیں ہے. جنید بغدادی نے پوچھا پھر کیا بات ہے, کیا چیز دیکھا تو نے؟ اس نے کہا ذکر الہی میں اللہ کی محبت میں ان کا کلیجہ چل رہا ہے, خون مترشح ہو کے پیشاب میں آ رہا ہے. جس مذہب میں ایسی ہستی ہو ذکر الہی عشق الہی میں جن کا کلیجہ چلے, وہ مذہب جھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے میں ان کا پیشاب دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہوں. پیشاب تبلیغ کرتا ہے ولی کا. مگر شیشی چھٹ گئی جنید بغدادی کے ہاتھ سے, گر کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دوڑے دوڑے پیر و مرشد کے پاس آئے. ایک بڑا پیارا سوال کیا. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اس واقعے کو مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرمایا. آتے ہی پیر سے پوچھے پیر و مرشد کیا اثرات محبت پیشاب میں بھی آ جاتے ہیں؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا ہاں جنید آ جاتے ہیں, وہی اثرات دیکھ کر تو وہ مسلمان ہوا ہے. ہائے ہمارے مسلمان بھائی آج اتنے کمزور ہو گئے, رستے میں جنگل میں کہیں پیشاب کو بیٹھے تو بھلا آنکھ پہ آ جا رہی. بیٹیاں جا رہے ہیں کئی ایسے علاج بھی ہیں سیدی مرشدی کے پاس, کسی فارم ہاؤس یا کسی جگہ طہارت کو بیٹھے آنکھ پہ بھلائیات آ گئی. اور یہاں بلا کفر دور ہو رہا ہے پیشاب کو دیکھ کر. اثرات کس کی محبت کیا ہے؟ اور جب محبت الہی کے اثرات رونگتے رونگتے میں ولی کے آ جاتے ہیں تو وہ پیشاب کہاں رہتا ہے؟ وہ تو تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے, وہ مبلغ بن جاتا ہے. تو غریب نواز کی طرف جب ٹھکری پتھر رسیاں پھینکے گئے, غریب نواز نے دائرے میں لیا, جےپال جوگی اڑا, کھڑاووں نے تبلیغ کی.
سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، دین دنیا کی پشتی۔ اگر یہی کوئی جپ لینا مسلمان، نہ کوئی بی جے پی اسے مار سکے، نہ کوئی نریندر مار سکے، نہ کوئی فرقہ پرست جماعت مار سکے، نہ کوئی قاتل قتل کر سکے۔ ایسا عقیدہ بناؤ، ایسا کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہندوستان میں مسلمانوں کو سوائے اولیاء کی طاقت، وہ بھی خصوصاً سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، دین دنیا کی پشت۔ خصوصی طاقت ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا کوئی وائسرا آیا، اسے کہا گیا اجمیر میں حاضری دینا ہے بارگاہ میں نہیں دیتا۔ میں تمام وائسرا کا طریقہ رہا ہے، حکومت کے طور پہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے میں چلوں گا مگر جھکوں گا نہیں۔ آیا بارگاہ میں، سیکیورٹی گھیری ہوئی ہے، ایک گھونسا پڑا کمر میں، ہیڈ گرا، ہیڈ لینے جھکا، غریب نواز کے قدموں میں سر جھک گیا۔ میں جھکوں گا نہیں۔ سیکیورٹی میں گھونسا کون مارا ہے وائسرا تجھے؟ اس کے بعد کتاب الرائے منگا کر لکھتا ہے ہندوستان میں ایک شہر اجمیر ہے، وہاں ایک خبر ہے، وہ خبر سارے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ اس لیے صدر جمہوریہ بھی جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی جاتے ہیں، کبھی نہیں جا سکے تو چادر بھیج دیتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ ہماری حکومت آ جائے۔ ان حکومتوں کو معلوم غریب نواز جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں۔ اس لیے مظفر حسین کچوچو ایم پی مدنی میاں کے دادا نے حیدرآباد کی تقریر میں کہا تھا، یہ دیش ہے، دیش ہندوستان، دیش خواجہ کا دیش، کسی اور کا نہیں، خواجہ کا دیش ہے۔ میرے انگنا معین الدین آئے اور بھاگ جگہ میرے انگنا معین الدین۔ یہ وظائف ہے، یہ ہمارے ہر ولی اپنے مرید کو دیتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا ورد کرو، اور اس شیئن للہ کے ورد پر ہمیں آج تک جو کچھ ملا ہے اور ملتا رہے گا، اس میں کمی کیا ہے ہمارے پاس؟ فوری اثر کے لیے بندہ اگر باطہارت، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، طہارت اور توبہ کے ساتھ زندگی گزار لے، اوامر و نواہی کی پابندی کر لے، اور یہ جپنے لگ جائے، ہے کسی کی کیا مجال کہ اس کا سر قلم کر لے، اس کے بچوں پہ حملہ کر لے، اس سے روٹی روزی چھین لے۔ غریب میرا محی الدین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، دین دنیا کی پشتی۔ اولیاء اللہ کا قول ہے، رسول اللہ کے اولیاء میں دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کا نام محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر، اور ایک ہاتھ کا نام سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، دین دنیا کے پشتی۔ دستگیری کیجئے، دو جہاں میں آبرو رکھ لیجئے، بغردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خوب کی سیر چمن، علیم بھائی یاد آ رہے ہیں، اکثر یہ شعر دہراتے تھے تقریر کے اختتام پہ۔ اللہ ان کی خبر میں رحمتیں بھرے، ان کے بچوں کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک نرینہ اولاد اللہ نے انہیں دی ہے، انہیں خوب ترقی اور خوب فیضان بیابانیہ سے مشرف فرمائے، اور جو کچھ دعائیں علیم بھائی کی ان کے ساتھ ہی پوری ہو۔ وہ کہتے تھے آخری میں تقریر کے اختتام پہ، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے باغباں، میں تو چلا گلشن تیرا آباد رہے۔ واقعی آج وہ یاد آتے ہیں، گلشن باغباں تو ہے لیکن فرما رہے میں اس دنیا سے چلے جانے والا ہوں۔ وہ شعر ان پر صادق آیا، اور یہی حال ہم سب کا ہونے والا ہے۔ ہاں، کیا یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر